بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم جمعہ ہے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی پیاری سی دعا ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ سکون کے ساتھ اس دعا کو سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں، اور جتنا ہو سکے اس دعا کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی آمین سے آپ کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ لیکن دعا شروع کرنے سے پہلے آئیے سب مل کے ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے اللہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے گمراہی سے بچانے والے اللہ، اے جہنم سے بچانے والے اللہ، اے آنکھوں کو روشن کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے اللہ، آج تیرے حقیر فقیر بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے تجھ سے مانگنے کے لیے آ گئے ہیں میرے اللہ۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے، بے شک ہم تیرے نافرمان بندے ہیں، لیکن میرے اللہ ہم جانتے ہیں تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آ جاؤ، آ جاؤ، مانگنے آ جاؤ۔ ہم آ گئے ہیں مولا۔ اے اللہ، آج بے شمار لوگوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اے اللہ، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے۔ تو وہ واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو ناراض ہو جاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم لوگوں سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن میرے پیارے مولا، تیری شان تو ایسی ہے کہ اگر تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو کتنا مہربان ہے میرے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے میرے اللہ۔ اے اللہ، آج ہم سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آج ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ایک پیار تو نے ماں کے دل میں رکھا ہے، لیکن تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تجھے تو ہم جیسے گنہگاروں سے بھی پیار ہے، تبھی تو ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، تو ہماری کمیوں کو چھپاتا ہے، ان سے درگزر فرماتا ہے۔ تو کتنا کریم ہے میرے اللہ۔ اے اللہ، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اے اللہ، ہم تھک گئے ہیں، ہم سے تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم گنہگار ہیں۔ ہم تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہم گنہگار ہیں۔ اے اللہ، ہم جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے، ہم سے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم شرمسار ہوتے ہیں، پھر تجھے راضی کرنے کی منت بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ، آج بہت سے لوگ تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، آج مان جا، میرے اللہ مان جا۔ اے اللہ، آج اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لے لے۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم ظاہر میں تیرے بندے ہیں، پر حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اور شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے اور برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اللہ یہ زبان تجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں، مگر میرے پیارے رب، ہم آپ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ کوئی اور در ہے جو ہمیں کچھ دے سکے؟ اے اللہ، اگر ہم سوال بھی کریں تو کس سے کریں؟ کوئی اور ہے جو ہمارے سوالوں کو، ہماری حاجتوں کو، ہماری التجاؤں کو سنے اور انہیں پورا کرے؟ اے اللہ، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پہ، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر
ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ، بے شک کائنات کے چپے چپے میں تیرے جلوے ہیں، بے شک تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ، آج ہم تجھے منا رہے ہیں۔ اللہ، آج بہت سے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری منتیں کر رہے ہیں مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا میرے اللہ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب، ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، یہ خالی جھولی ہے۔ زندگی گزری نیک بننے کی کوشش میں، لیکن نہیں بن سکے۔ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے مولا۔ اے اللہ، ہم تیری دوزخ نہیں برداشت کر سکتے، ہم رسوائیاں نہیں سہ سکتے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری نماز میں وہ سکون پیدا فرما جو حضرت علی کی نماز میں تھا۔ اے اللہ، جب حضرت علی کو تیر لگا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں اس وقت میری ٹانگ سے یہ تیر نکالنا، کیونکہ میں نماز میں ایسا کھویا ہوتا ہوں کہ گویا میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ، اے مالک مولا، ہمیں شیر خدا جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا تو آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اللہ، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ، اس امت کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، کہ اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے آپ ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ اللہ جی، آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اللہ، ہمیں اپنی طرف لوٹا دیجیے۔ اللہ، ہماری توبہ قبول کر لیجیے۔ اے اللہ، ہمارا حشر ان مشرکین جیسا نہ کیجیے جن پر کعبہ کے دروازے بند ہیں۔ اللہ، آپ انفرادی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، آج ہمارے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ، معاف فرما دیجیے۔ اللہ، معاف فرما دیجیے۔ اللہ، معاف فرما دیجیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رب کریم، رحم کیجیے، ہم میں امت کو اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بھی امت کو استغفار کے راستے پر لانے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم اس اجتماعی دعا کے ذریعے اجتماعی معافی کی درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب اس دعا کو سننے والے قومی مجرم کے طور پر، امت کے مجرم کے طور پر معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، معاف فرما دیجیے۔ یا کریم، معاف فرما دیجیے۔ یا رحیم، معاف فرما دیجیے۔ یا رب رحیم، یہ دکھاوے کی دعا نہیں، یہ امت کو متوجہ کرنے کی دعا ہے۔
آپ اس امت کو توبہ کی توفیق دے دے، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور جس نے بھی یہ دعا سنی اور اسے شیئر کر کے آگے پہنچایا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں اور بیماریوں کو دور فرما دیجیے اور انہیں تندرستی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ اے میرے پیارے پروردگار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما، غرض تمام امت کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ مولا تیری ذات ذوالجلال والاکرام ہے، مولا تو ارحم الراحمین ہے۔ اے مولا تو ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، تو ہمارے حالوں پر اور ہماری ویڈیوز کے دیکھنے والوں کے حالوں پر اور اس دعا کے سننے والوں کے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک تو ان سب کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما دے، ان کے لیے بہترین دروازے کھول دے، ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان تک ہر وہ خیر پہنچا، ہر وہ چیز پہنچا جو ان کو دنیا و آخرت کی کامیابی کے قریب کر دے۔ اے اللہ میری ویڈیوز کے دیکھنے والوں کی جو بھی دعائیں ہیں، اے اللہ ان کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو تو شرف قبولیت نصیب فرما اور ان کی ہر طرح کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ یا میرے مولا ہم تجھ سے دنیا و آخرت دونوں کی عافیت مانگتے ہیں، تو کرم والا معاملہ فرما۔ آمین۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جو مسلمان کافروں کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اے اللہ تو ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین، سیریا، غزہ، انڈیا، اے اللہ جہاں جہاں بھی جو مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اے اللہ جو کافر ان کے لیے دین کو مشکل کر رہے ہیں، دین کے احکامات کو پورا کرنے میں مشکلات کھڑی کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان تمام کافروں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے سننے والوں، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جس وقت چاہیں، جس بھی حال میں ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ جس بھی وقت پریشان ہو یا کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو آپ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوگا۔ تمام مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ تک ہمارے چینل کی تمام نیو اپڈیٹس، تمام معلوماتی ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔ میرے پیارے سننے والوں، اس دعا کو آگے شیئر کریں اور دوسروں کی زبانیں اپنے لیے بھی دعا کریں، جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔